بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت ششم کے طلباء طالبات سے مخاطب ہوں۔ جی بیٹا جماعت ششم کیسے ہیں آپ؟ بیٹا جماعت ششم آج ہم اپنا اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں۔ سبق ہمارا امانت ہی ہے ابھی۔ سبق امانت کا لیکچر نمبر 3، سبق امانت کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھائی اور مشقی کام کیا تھا۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے مختصر سوال کیے تھے، اور لیکچر نمبر 3 میں آج ہم کاپی ورک کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکچر نمبر 2 بھی ہمارا مختصر سوالات کا کاپی ورک تھا، اور لیکچر نمبر 3 بھی ہمارا کاپی ورک ہے۔ آج ہم کریں گے انشائیہ سوالات۔ انشائیہ سوالات کا آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی ڈیٹیل سے لمبے ہوتے ہیں سوال، تو آپ سب کے پاس متعلقہ مضمون کی کاپی موجود ہوں، اور دسمبر پلان بھی آپ نے امید ہے بنا لیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے آپ مختصر سوالات کاپی پہ کر چکے ہیں۔ مختصر سوال کے بعد آپ نے انشائیہ سوالات کی ہیڈنگ دینی ہے، اور انشائیہ سوالات میں کیا کیا شامل ہے میں نے بورڈ پہ تحریر کیا ہے۔ میں آپ کو 1 بائی 1 دونوں کویسچن سمجھا دیتی ہوں۔ انشائیہ سوالات میں آپ کے 2 سوال شامل ہیں، ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2۔ دونوں سوالوں کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ آپ نے بڑی توجہ سے سبق کو سننا ہے۔ جہاں پہ بھی کوئی مشکل لفظ آپ کو لگتا ہے، پہلے آپ ان کو رف میں تھوڑی سی جتنا، اور بار بار ایک چیز میں کہتی ہوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ اپنی ریڈنگ کو توجہ سے پڑھا کریں۔ ریڈنگ کا ایک ایک چیز جو ہے آپ اس کو سمجھ کے اس کے پراپر مفہوم کے ساتھ چلیں گے، تو آپ کو جو کاپی ورک ہے وہ بہت ہی آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1 کویسچن دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر کیا ہے؟ منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ منافق شخص کون سا شخص ہوتے ہیں؟ جو دل اور زبان میں اختلاف رکھتا ہو آپ کے خلاف، یعنی اس کے دل جو ہے کیا سوچ رہا ہے، اس کا تو ہمیں کسی کے بھی دل کا پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے دل میں کوئی ہمارے متعلق، یا اس کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، یا دل میں وہ کیا کس قسم کا اس کا دل ہے۔ لیکن زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں بیٹا، وہ ہم انسانوں کو بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے کیئرفلی دیکھنا پڑتا ہے، کہ کوئی بھی شخص بہت ہی میٹھے لہجے میں، بہت اعتبار کے ساتھ، یقین دہانی کے الفاظ کے ساتھ وہ آپ کو ایسے یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن دل میں وہ آپ کا دشمن، اور کوئی موقع نہ جانے دے جب وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو ایسا شخص جو ہے اس کو سمجھنا، ایک دفعہ اگر دھوکہ کھا جاتے ہیں دوبارہ اس پہ یقین نہ کریں۔ اور دوسرا یہی ہے کہ کم از کم ہمیں، جیسے آپ لوگ بڑے ہو رہے ہو تو آپ کو بھی مختلف لوگوں سے، مختلف پرسنالٹی سے واسطہ پڑتا ہے۔ کلاس کے بہت سارے بچوں کی آپ نے ہیبٹس دیکھی ہوں گی، اور بھی بہت سارے لوگ جو جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے، جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا، یا اور بہت ساری چیزیں جو آپ کی آئیں گی لائف میں نیکسٹ، تو یہ بھی ایک ہیبٹ ہے جس کی پہچان کرنا ہوتا تو بہت مشکل ہے، لیکن اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ جتنا ہم محتاط رہیں گے اتنا ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال کیا تھا کہ منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ تو اسلام نے ہمیں بہت واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے روزمرہ کے جو معاشرتی اصول ہیں، معاشرتی اصولوں میں میل جول عادات کے متعلق ہمیں ایک نقطے پہ ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی اسلام نے ہماری بہت مدد کی ہے، کہ جو شخص ایک ہوتا ہے اس کی جو عادات ہوتی ہیں، اس کی جو منافقت کی عادت ہے وہ کون سی، اور ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ منافق ایسا شخص جس کا دل آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن وہ زبان سے آپ کو یقین دلائے کہ وہ آپ کا ساتھی ہے۔ اور اس کی 3 نشانیاں کون سی ہیں وہ ہم نیچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ڈیفینیٹلی یہ تو دیکھیں، جب وہ دل میں کچھ اور سوچ رہا ہے، زبان سے کچھ الفاظ کہہ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ۔ وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، یعنی اپنے وعدے کے خلاف چلے، کہ وہ کیا وعدہ کر رہا ہے کہ میں اسے، اور 1 سے 2 سے 3 دفعہ پھر ہمیں ایسے شخص سے خود ہی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسلام نے ہمیں ایسے شخص پر بھی بھروسہ کرنے سے منع کیا گیا ہے جو بار بار بات پہ قائم نہیں رہتا، جو وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم سب کو سوچ سمجھ کے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ باتیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی اپنی دوست کو کام کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو ٹرسٹ میں لیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں
جو بھی ہم کسی سے بات کریں گے کہ ہم تمہیں یہ چیز لا کے دیں گے یا کلاس میں آپ کے کام میں مدد کروں گی یا اس طرح، تو اگر آپ نہیں ہو سکتا وہ کام آپ سے نہیں ہے تو آپ نے سوچ کے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے کیا وعدہ کرنا ہے کسی سے، کیا کسی کو بات کو کرنے کا یقین دلانا ہے، ہم نے کون سی جو چیز ہے، جیسے آپ فار ایگزامپل بڑی ارجنٹ ضرورت پڑ گئی ہے کلاس میں، آپ کے کسی دوست کے پاس 50 روپے ہیں، آپ کو 20 روپے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ 20 روپے دے دو، کل میں اپنی ماما سے جا کے تمہیں لا دوں گی، تو دوسرے دن میں کل کا وعدہ جو آپ نے کیا ہے اس پہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں بھول گئی، سوری، دے تو دیتا ہی ہے ایکسکیوز کر کے بندہ اسے، لیکن کوشش کیا کریں اپنی یادداشت کو یاد رکھیں کہ آپ نے کیا وعدہ کیا کسی سے، اور کسی سے کوئی ایسا وعدہ مت کریں جو کہ آپ پورا نہ کر سکتے ہو، کیونکہ یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق شخص کی نشانی ہے۔ نمبر 3، اگر اسے کوئی امانت دی جائے، یعنی اگر کوئی اس کو امین بناتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی اس کو امانت دی جاتی ہے، کوئی چیز آپ اس کے پاس رکھواتے ہو تو اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے، یعنی اس کو پوری چیز آپ کو ایز اٹ از اس میں واپس نہیں کرتا، اپنے پاس کیا کر لیتا ہے؟ وہ رکھ لیتا ہے یا واپس ہی نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، اور ایسا شخص جو منافق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتے ہیں، اور اس کے لیے سخت سزا کا اعلان ہے۔ منافق بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دیکھیں جو چیز ہم نے کہ یہ شخص دل سے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، زبان سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اس شخص سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم اس میں نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا بیٹا سوال نمبر 1 کہ منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 2 پہ، انبیاء کرام، ٹھیک ہے، انبیاء کرام نے امین ہونے کا حق کیسے ادا کیا؟ جواب، امانت کی حفاظت کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کی امانتیں ہمیشہ ان کو بحفاظت بیٹا یہ آپ نے اس کے ساتھ جو سے ہے یہ آپ نے نہیں لکھنا، یا بحفاظت لکھو گے تو آپ نے سے نہیں لکھنا، اگر حفاظت لکھیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سے کا لفظ نہیں لکھنا، اور اگر حفاظت سے واپس کرتے سے لکھنا تو پھر آپ نے ب ہٹا دینا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت سے۔ ان کو بحفاظت واپس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی جو ذمہ داری تمام انبیاء، ان کو تمام انبیاء علیہ السلام کو دی تھی، وہ اسے امانت سمجھ کر ادا کرتے تھے۔ مشکل سے مشکل حالات میں ثابت قدم رہے اہل مکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ توحید کے پیغام عام ہونے پر، جو توحید کا پیغام تھا اس میں کے نہیں آئے گا بیٹا، کا آئے گا، توحید کا پیغام عام کرنے پر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کہتے۔ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو القاب الامین اور الصادق، آپ کی اس بات پہ وہ اتنا آپ پہ ٹرسٹ اور بھروسہ کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لیکن توحید کا پیغام نہیں وہ سنتے تھے، اس پہ وہ بضد تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، آپ کو پتہ ہے پھر اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کس جگہ پہ چلے گئے تھے؟ آپ مدینہ چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی زندگی ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی جو ہے وہ ہجرت سے پہلے تک، یعنی جتنا عرصہ آپ نے بچپن سے لے کے نبوت ملنے تک کا جو عرصہ ہے، آپ نے وہاں پہ کچھ عرصہ نبوت کے لیے لوگوں کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی منتخب کر لیا، اپنے اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کو تبلیغ حق یعنی توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو وہ کیا اس پیغام کو سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے سخت خلاف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلیں اتنی زیادہ اہل مکہ نے کھڑی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہو گیا کہ آپ مکہ شہر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کی پھر زندگی جو ہے وہ آپ کی یعنی مدینہ مبارک کی جو زندگی وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں تھیں، یعنی اہل مکہ نے
توحید کا وہ پیغام سننے کی سخت مخالفت تھے، وہ مخالفت کرتے تھے، لیکن اپنی امانتیں کس کے پاس رکھوائی ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ دیکھیے وہاں پہ کیا امین ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بالکل بھی ذہن میں کہ میرے پاس یہ لوگ میرے سخت دشمن ہیں، تو لیکن ان کی امانتوں کی حفاظت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، آپ نے اس رات کو جب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے ہو گئے تھے کہ آپ کو کہیں پہ بھی واپس نہیں جانے دینا، اس شہر سے نکلنے نہیں دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں حضرت علی کے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے کی ذمہ داری حضرت علی کو سونپی کہ جتنی بھی وہ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مکہ کی امانتیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، آپ نے ان کو کس کو دیا؟ حضرت علی کو دیا کہ یہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے آپ نے پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ تو بیٹا یہ تو انبیاء علیہ السلام کے امین ہونے کا حق، یعنی انہوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ان کو بآحسن طریقے سے، ایمانداری سے، دیانتداری سے، محنت سے مشکل وقت میں آپ سارے انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی پڑھیں تو ہم لوگوں کو اتنا ان کی ثابت قدمی کے اوپر یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کسی بھی مرحلے میں نہیں ڈگمگائے، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش کی گھڑی ہو، ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہی تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے دیکھتے ہیں ہم کہ اتنا ان کو تنگ کرتے ہوتے تھے، لیکن کسی بھی لمحے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو پیغام تھا اس کو عام کرنے میں کہیں بھی انہوں نے کوتاہی یا سستی نہیں کی۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ مقصد اس کو پڑھنے کا کہ ہمیں بھی اپنے کام میں، اپنے لین دین میں، اپنے دوسری چیزوں میں، روزمرہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہوتی ہے اس میں ہمیں بھروسہ قائم کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، کسی بھی قسم کی امانتیں ہوں، چاہے وہ ملکی لحاظ سے ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ رشتہ داروں کے لحاظ سے ہوں، جو بھی ہمارے پاس امانت کے لیے جو بھی کام ہوتا ہے ہم اس کی کیا کریں؟ ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ اور آج کے سبق کے بعد آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، اگرچہ آپ بہت چھوٹے ہو، آپ کے اوپر کوئی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، لیکن جو بھی ذمہ داری آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ امانت سمجھ کے ادا کرنا، اور اس میں کہیں پہ بھی آپ کو غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کام آپ کا چیپٹر امانت سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اس کی پڑھائی بھی آپ کی مکمل ہو گئی ہے، اس کے مختصر سوالات بھی میں نے کروا دیے ہیں، اس کے انشائیہ سوالات بھی آپ کے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا یہ سبق چیپٹر سبق امانت جو ہے بیٹا وہ مکمل ہے آپ کا سبق، آپ اس کو اپنی کاپی پہ اتاریں، اور پھر نیکسٹ چیپٹر کی جب ہم ریڈنگ کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس کیا ہے، اس کی ریڈنگ، اور آپ نے اپنے پلانر سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پلانر میں نیکسٹ چیپٹر کیا شامل ہے، آپ نے اس کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے۔ میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نیکسٹ چیپٹر جو آپ کا ہے وہ ہے حضرت باب پنجم میں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا سبق ہم نے شامل کیا ہوا ہے۔ نام میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس کی پری ریڈنگ کر کے رکھیں تاکہ جب میں آپ کو ریڈنگ کرواؤں تو آپ نے پہلے سے وہ سبق پڑھا ہو، تاکہ سبق مفہوم میں آپ کو مزید آسانی ہو جائے۔ جی 6 کلاس ٹھیک ہے بیٹا، چلیں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، محنت کریں، اپنے والدین کے فرمانبردار ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔